الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 14 مارچ 2021 کی سنڈے والے دن کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 142 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ آلموسٹ 2 مہینے کے بعد ہم ریکارڈنگ کرنے لگے ہیں۔ آخری مجلس ہماری ہوئی تھی 17 جنوری 2021 کی، اور اب یہ ہو رہی ہے 14 مارچ 2021، تو آلموسٹ 2 مہینے بن گئے۔ اس حوالے سے ہماری اکیڈمی میں کافی لوگوں نے رابطہ کیا کہ یہ مجالس کا سلسلہ اتنے زیادہ وقفے میں کیوں پڑ گیا، جبکہ قرآن کلاسز تو ریگولرلی ریکارڈ ہو رہی ہیں سنڈے والے دن۔ تو اس کی کئی ایک ریزنز ہیں، ان میں سب سے ڈومیننٹ ریزن تو یہ ہے کہ میکسیمم ٹاپکس کے اوپر ہماری ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں الحمدللہ، جو اختلافی موضوعات ہیں یا فقہ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یا عقائد سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ جب کبھی کوئی کرنٹ ایشو آتا ہے تو وہ ہم مجلس کے اندر ٹیک اپ کر لیتے ہیں، یہ تو اس کی مین ریزن تھی۔ اس کے بعد دوسری بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب جتنی بھی ہماری ریکارڈنگز آئیں ہیں مجالس کی، تو وہ 100% ویلیو ایڈیشن کے ساتھ آئیں۔ پہلے بھی آتی تھی لیکن اب ذرا اس کو مزید ہم نے بہتر کیا ہے کہ ایک ایک بات کا حوالہ ہم کتاب کا اس میں ڈسپلے کریں، اس کا JPG بھی لگائیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو آپ سمجھ لیں اگر 1 منٹ کی ویڈیو ہے نا تو اس کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے مین آور اس کی ویلیو ایڈیشن کرنے کے لیے، اور پھر ایک مجلس میں بیٹھ کے یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اب جا کے آپ دیکھیں ان 2 مہینوں کے اندر ایک مجلس کے وہ سارے کے سارے حوالہ جات لگا کے ان کے کلپس اپلوڈ ہونے آلموسٹ وہ مکمل ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک اس کی ریزن تھی۔ تیسری ریزن اس کی یہ ہے کہ چونکہ سنڈے والے دن ہماری یہاں پہ قرآن کلاس ہوتی ہے، اور پوری دنیا سے آلموسٹ 200 250 بعض اوقات 300 تک لوگ آتے ہیں، اور ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو صرف ایک ہی دفعہ ہماری اکیڈمی آتے ہیں صرف اس کو آبزرو کرنے کے لیے۔ پہلے تو ہم یہ کرتے تھے کہ وہ قرآن کلاس اٹینڈ کرتے تھے، اس کے بعد مجلس اٹینڈ کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، میرے ساتھ 1 to 1 ڈسکشن اور ملاقات کا انہیں موقع نہیں ملتا تھا۔ جب سے یہ اکتوبر 2020 کے بعد، یہ کرونا کے بعد ہماری دوبارہ سے یہ پبلک گیدرنگ والا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو ہم نے پھر یہ مجالس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ اسٹوڈیو کے اوپر لے گئے ہیں، اور صرف قرآن کلاس جو ہے وہ لائیو ریکارڈ ہوتی ہے ہر سنڈے کو بلا ناغہ الحمدللہ۔ اور وہ چونکہ 55 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، باقی کا جتنا ٹائم یہاں پہ ہوتا ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ 1 to 1 لوگوں سے ملاقات، ان کے سوالات لے لیے جائیں۔ اب وہ چونکہ انفارمل ڈسکشن ہوتی ہے اس کو ہم ریکارڈنگ میں نہیں لے کے آتے، اور کوئی ان میں ایسی بات ہوتی نہیں جو آلریڈی میں نے بڑے مینیجیبل فارم میں حوالے لگا کے یوٹیوب کے اوپر ریکارڈنگز اپلوڈ نہ کر دی ہوں۔ بالکل کوئی پرسنل نوعیت کا کسی کا کوسچن ہو وہ الگ بات، وہ بھی ایک جنرل طور پہ تو ریکارڈ ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کی ہم ریکارڈنگ نہیں کرتے۔ ورنہ قرآن کلاس کے علاوہ بھی یہاں پہ اچھی خاصی ایک لمبی مجلس ہوتی ہے، کیونکہ 11 بجے ہم لوگوں کو یہاں بلا لیتے ہیں، تو نماز سے پہلے بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن کلاس کے بعد بھی جو لوگ پہلے سے انٹر ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں۔ جو لوگ 1 بجے سے پہلے یہاں پہ اکیڈمی میں انٹر ہو جائیں وہی انٹرٹین ہوتے ہیں، وہ بے شک پھر 3 بجے تک بیٹھیں، 4 بجے تک بیٹھیں، لیکن 1 کے بعد جو آتا ہے نا وہ گیٹ سے ہی اسے سلام دعا لے کے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے ٹائم یہاں پہ رکھا ہوا 11 کا کہ سب لوگ یہاں پہ 11 بجے موجود ہوں، اور اس سے پہلے بھی 8-9 بجے بھی آ سکتے ہیں، لیٹ سے لیٹ 11 بجے تک، کیونکہ جو انفارمل ڈسکشن ہے نا اصل میں وہ میری آلموسٹ 11:30 سے 1:15 تک ہوتی ہے، جس میں 1 to 1 لوگوں سے سوالات لیتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک تیسری بڑی ریزن بنی کہ چونکہ اس میں کافی زیادہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہوں، 4-5 گھنٹے اس دن بھی بولنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ پھر ریکارڈنگ کرنی پڑ جائے تو پھر ایک تردد والا کام ہے۔ اور چوتھی ریزن یہ ہے کہ ہماری یہ جو اب قرآن کلاسز ریکارڈ ہو رہی ہیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ کریٹیکل کوئی گفتگو آ جائے، اگرچہ وہ آلریڈی بھی ڈسکس ہوئی ہو، لیکن چونکہ اس میں ذرا زیادہ بہتر فارم میں ہو رہی ہے
تو ہم اس کے کلپس بھی چھوٹے چھوٹے الگ کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں آلموسٹ ہمارا جو آفیشیل چینل ہے اس پہ ریکارڈنگ کو چلانے کے لیے کلپس اویلیبل ہو جاتے ہیں. اب تو ہم نے اپنا ایس او پی چینج کر دیا ہے. پہلے تو ہم ہر 24 گھنٹے کے اندر ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے ہم نے اسے 48 گھنٹے یعنی 2 دن میں ایک ویڈیو ہماری آفیشیل چینل کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارے چینلز جو ہیں وہ ہزاروں میں پہنچ چکے ہیں, جو ان آفیشیل چینلز ہیں, سینکڑوں نہیں ہزاروں میں. یہ چاند ایک تو 15-20 آپ کو ڈومیننٹ نظر آتے ہیں نا, لیکن اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے چھوٹے چینلز ہیں جن کے اوپر ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہیں. تو اب سب لوگ, اب مینلی اگر آپ 20-25 چینلز بھی دیکھیں, وہ روزانہ اگر ایک ویڈیو چڑھائیں تو روزانہ کے 25 کلپ کون دیکھ سکتا ہے؟ تو اس لیے پھر کم از کم آفیشیل چینل کے لیے میں نے یہی مشورے کے بعد فائنل کیا کہ 48 گھنٹے یعنی 2 دن کے بعد ایک کلپ اپلوڈ ہو, تاکہ لوگوں کے پاس اس کو دیکھنے کا, سمجھنے کا ٹائم ہو. اور یہ بھی میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کروں گا کہ ہماری 5 سے 7 منٹ یا 10 منٹ کی بھی اگر آپ ویڈیو لیں نا, اس میں اتنا کچھ مواد ہوتا ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے گھنٹوں چاہیے. اس اعتبار سے کہ میں بہت زیادہ چیزیں ڈیلیور کر دیتا ہوں تھوڑے سے وقت میں. تو 48 گھنٹے والا معاملہ جو ہے نا, یہ اب ہم نے سیٹ کر دیا ہے. باقی قرآن کلاس ہفتے میں ایک دن اپلوڈ ہوتی ہے, اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک سنڈے کو جو کلاس ریکارڈ ہوتی ہے وہ اگلی سنڈے کو ہم اپلوڈ کرتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے آیات بھی نیچے ڈسپلے کروانی ہوتی ہیں جو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں. تو وہ ظاہر ہے وہ آج سے آلموسٹ سمجھ لیں سال سوا سال پہلے ہی ایک دفعہ ایک ہفتے کا گیپ آیا تھا. تو اب چونکہ ہر اتوار کو بلا ناغہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے, تو جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں ان کو تو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ ویڈیو اس اتوار کو ریکارڈ ہوئی ہے یا اس سے پچھلی اتوار کو, چونکہ انہوں نے اس سے پچھلی اتوار کو بھی ویڈیو دیکھی ہوتی ہے. ان کے لیے ہر اتوار کو ایک ہی ویڈیو آ رہی وہ ایک ہفتے کے گیپ کے ساتھ ہے, لیکن ان کے لیے گیپ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اس اتوار کو پچھلی اتوار والی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, اور اگلی اتوار کو اگرچہ اس اتوار کی ریکارڈنگ اپلوڈ نہیں ہوئی ہوگی, لیکن اس سے پچھلی والی تو ہوئی ہوگی نا. تو اس طریقے سے سلسلہ چلتا جاتا ہے اور کوئی کسی کو پرابلم نہیں ہوتی. تو یہ بڑی ریزنز تھیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنی ریکارڈنگز مجالس کی جو ہیں وہ ان کو ہم تھوڑا سمجھ لیں گیپ زیادہ کرنا شروع کر دیا ہے. پہلے تو ہم نے 15 دن کا شروع کیا تھا, پھر 1 مہینے کا, اب تو یہ آلموسٹ 2 مہینے کا آ گیا. ہاں بیچ میں اگر کوئی کریٹیکل ایشوز آ گئے ایسے جو پہلے ریکارڈ نہ ہوئے تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے 15 دن بعد بھی ریکارڈنگ ہو جائے. لیکن اس حوالے سے ہمارے بھائیوں کو آپ تنگ نہ کیا کریں. اور اس میں آخری چیز میں ایڈ کروں کہ بعض لوگ پھر ہم سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجلس جب ریکارڈ ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اسے یکمشت اپلوڈ کر دیا کریں تاکہ ہمیں کلپس نہ دیکھنے پڑیں. تو یکمشت وہ مجلس اپلوڈ ہو نہیں سکتی, اس لیے کہ جو ساتھ ساتھ کلپ بن رہے ہوتے ہیں نا, یہ ساتھ ساتھ ہی اس کے ریفرنس لگ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک دفعہ ہی ریفرنس لگا لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ اپنے پرسنل کاموں میں مصروف ہیں, یہاں پہ کوئی آپ سمجھ لیں 100% تو ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے اس کام کے لیے. جو ہم نے یہ اس میں ویلیو ایڈیشن کرنی ہوتی ہے وہ ویکینڈز پہ ہی ہوتی ہے, سیٹرڈے اور سنڈے والے دن. اور اس میں سنڈے کا ہمارا اتنا بڑا ایونٹ بھی ہوتا ہے, اس کو بھی کور کرنا ہوتا ہے. سیٹرڈے والا دن اور سنڈے کا کچھ حصہ ہم صبح کا اور کچھ رات کا لگا کے جو مجلس ریکارڈ ہوتی ہے اس میں ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں. پھر پورا ایک ہفتہ اس کے حوالے کلیکٹ کرنے میں, جے پی جیز کرنے میں, پھر اگلا سیٹرڈے آتا ہے تو اس سے اگلا حصہ کرتے ہیں, اور یوں ٹکڑوں میں کرتے 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 آلموسٹ 1-1.5 مہینے میں پوری مجلس کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں جو ٹکڑے کمپلیٹ ہوتے جاتے ہیں اس کے رسپیکٹو شارٹ کلپس ہم ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتے جاتے ہیں, اور جیسے ہی وہ شارٹ کلپس سارے مکمل ہوتے ہیں پوری مجلس بھی ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری یہ مجلس اس لیے ریکارڈ نہیں ہوتی کہ یکمشت اسے اپلوڈ کیا جائے. بیسیکلی ہم اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے مختلف سوالات کو ایک نشست میں ریکارڈ کر لیتے ہیں, اور اصل میں وہ آفیشیل چینل پہ ایک ایک کوسچن کی جو ریکارڈنگ ہے نا وہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. کیونکہ مجلس اگر اپلوڈ ہوگی, اب مجلس کے اندر 8 سوال ہیں, 10 سوال ہیں, اور پرانی مجالس میں تو 30 40 بھی تھے. تو عام بندہ جب یوٹیوب کے اوپر سرچ کرے گا تو وہ اس نام سے تو نہیں آئے گا, تو مجلس کے نام سے آئے گا. اسے کیا پتا کہ اس مجلس میں کیا بات ہوئی ہے. تو اس لیے ہم جو کلپس اپلوڈ کرتے ہیں نا ان کا اپنا الگ سے تھمبنیل ہوتا ہے, اس کی الگ سے اپنی اردو ہیڈنگ ہوتی ہے, اپنی رومن میں ہیڈنگ ہوتی ہے,
تاکہ اس نام کے اوپر بھی کوئی سرچ کرے تو الگ سے کلپ کھل کے سامنے آ جائے. مجلس ہم یکمشت اس لیے کر لیتے ہیں کہ تاکہ آپ کے پاس یہ سارا ریکارڈ ایک جگہ جمع ہو, بجائے آپ سارے کلپ اپنے پاس سیو کرنے کے, وہ بھی کرنے ضرور کریں, لیکن مجالس آپ ایک جگہ سیو کرتے جائیں تو سارا نالج آپ کے پاس ایک جگہ جمع ہوتا جائے گا. تو یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ وقت کے تقاضوں کو اور سوشل میڈیا کی ریکوائرمنٹ کو اور دعوت کی حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک سٹیپ ہم طے کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اس میں ہمارے بھائیوں کو اکیڈمی میں فون کر کے تنگ نہ کیا کریں آپ کہ جی یہ ریکارڈنگز کیوں نہیں ہو رہی ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ بریف کیا تھا, آج پھر کر دیا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اور ضمناً میں اس میں ایک بات کر دوں کہ ہماری جو اکیڈمی کا نمبر ہے نا جی, وہ اب تو آلموسٹ سب کو پتہ چل چکا ہے, لیکن میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ہماری اکیڈمی کا جو نمبر ہے +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162, اور پاکستان سے کریں گے تو 032159000162. یہ صبح آلموسٹ 9 بجے سے شام 5 بجے تک آفیشیل کھلا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کھول لے تو کرٹسی میں علیحدہ بات ہے, لیکن آفیشیل ٹائمنگ اس کی یہی ہے. اس میں بعض اوقات نماز کا وقفہ بھی ہوتا ہے, کوئی اور ایشو بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات لوگ شکایت کرتے ہیں جی ہم نے رابطہ کیا, کسی نے فون نہیں اٹھایا, تو وہ کالیں اتنی زیادہ آ رہی ہوتی ہیں, بعض اوقات بیزی ہوتا ہے, اور ایشو بھی ہوتے ہیں. آپ بار بار ٹرائی کرتے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی آپ کے رابطہ ہو جائے گا. اور یہ رابطہ نمبر ہم نے دیا ہے ریسرچ پیپرز کی ہارڈ کاپیز یا بکس کی ہارڈ کاپیز منگوانے کے لیے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس پہ فون کر کے تو لوگوں نے سوالات کا سلسلہ جو شروع کر دیا ہے اس کو ہم پروموٹ کریں, یہ پاسبل نہیں ہوگا. اس لیے کہ سوالات کو آپ خود یوٹیوب کے اوپر جا کے رومن میں لکھ کے سرچ کریں. اتنی تو آپ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں کہ جو ٹاپک ہے وہ آپ لکھیں, تو انشاءاللہ یوٹیوب آپ کو خود بتا دے گا. ایون میں آپ کو بتاؤں, بعض اوقات وہ رومن میں اردو والی ہیڈنگ جو لکھی ہوئی ہوتی ہے نا, مثلا سردیوں میں نماز, آپ ونٹر میں نماز اور ساتھ علی مرزا لکھ لینا, یوٹیوب کو بھی اتنی سمجھ آئے کہ وہ والا کلپ کھول دے گا. وہ سردیوں کی ٹرانسلیشن ونٹر میں خود کر لے گا. جب اتنی آپ کو یوٹیوب فریڈم پرووائڈ کر رہا ہے تو اب آپ اتنا ٹائپ بھی نہیں کر سکتے. یہاں لوگ کہتے ہیں جی وہ جی ایک کاروبار کے بارے میں پوچھنا ہے, حلال ہے یا حرام, تو میرے بھائی آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں حلال اور حرام کاروبار یا حلال اور حرام بزنس, اور ساتھ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا. ایک نہیں درجنوں ویڈیوز کھل جائیں گی. اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو آپ کے سوال کے اسپیسیفک جواب دینا ہے تو سر یہ تو قیامت تک نہیں ہو سکتا. ہم اصول اور مبادی بتا دیں گے, 1000 کاروبار بھی ہوں گے, آپ خود اس میں اس سانچے کے اندر فٹ کریں گے, فنکشن اپلائی کریں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے ہماری اکیڈمی کے نمبر کو کوشش کریں اس حوالے سے آپ لوگ ہمیں تنگ نہ کیا کریں. اور پھر بعض لوگ میرے ساتھ بات کرنے کی بھی یعنی ضد لگاتے ہیں, تو ان کے لیے بھی عرض ہے کہ میں کوئی اس نمبر کے پاس نہیں بیٹھا ہوتا, وہ نمبر تو ہمارے بھائی اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات بائی چانس میں ان کے پاس آیا ہوا ہوں, بیٹھا ہوں, تو وہ کوئی سوال آ جائے یا کبھی مجھ سے بات کروانا کی وہ سوچ لیں کہ جی چلو یہ بات کروا دیتے ہیں, بولا بات. باقی میں اس کے پاس نمبر کے پاس میں نہیں ہوتا ہوں, میری اپنی مصروفیات بھی ہوتی ہیں. تو جسے زیادہ شوق ہے تو وہ اتوار والے دن ہماری اکیڈمی میں تشریف لیں, ٹھیک ہے. صبح ناشتے کے وقت آ جائیں تو ناشتہ بھی انٹرٹین ہو جائے گا, اور لیٹ سے لیٹ 11 بجے تک ہر سنڈے کو آپ جہلم شہر میں پہنچ جائیں. قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی کا ایڈریس بڑا آسان ہے. جہلم شہر میں آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں کہ سٹینڈرڈ میڈیکل سٹور کہاں پہ ہے, تحصیل روڈ پہ ہے وہ, اور اس کے پاس بالکل واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہماری یہ اکیڈمی ہے. تو باقی میں نے اس کے اوپر الگ سے 12 پوائنٹس ریکارڈ کروائے ہیں کہ لاہور سے آنے والے کس طریقے سے آئیں, کراچی سے آنے والے, پشاور سے آنے والے کس طریقے سے آئیں, یہاں پہ ہوٹل بڑے سستے اویلیبل ہیں, اس کے حوالے سے وہ 12 پوائنٹس میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے. انشاءاللہ تعالی جب اس گفتگو کا ہمارا شارٹ کلپ اپلوڈ ہوگا تو اس کے ڈسکرپشن کے اندر ہم اس ویڈیو کو بھی انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے, اور اسے کومنٹس میں ڈال کے پن بھی کر دیں گے, تاکہ آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں. جنہوں نے مجھ سے ملاقات کے لیے آنا ہے وہ ویڈیو ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں. اس میں نے مکمل طور پہ آپ کو گوگل میپ کے اعتبار سے بھی گائیڈ کیا ہے, باقی یہاں کے SOPs کیا ہیں اس حوالے سے بھی گائیڈ کیا ہے. اب میں اگر دوبارہ بولوں گا پھر 12-15 منٹ لگ جائیں گے, وہ ضرورت نہیں ہے. بس مقصد یہ تھا کہ آپ تک یہ بات کنوے کی جائے کہ جسے کوئی زیادہ شوق ہے ملاقات کرنے کا یا لائیو میری آواز سننے کا, تو وہ فون پہ نہ سنیں, خود تشریف لیں ادھر. اور یہاں پہ فیمیلز کا کوئی سسٹم نہیں ہے, لہٰذا جو بھی ہے وہ میل ہی آئیں. باقی میں نے
کافی ساری اس میں ڈسکشنز کی ہوئی ہیں ان 12 علمی پوائنٹس کے اندر. جو لوگ یہاں آنے والے ہیں اکیڈمی میں ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے آسانی ہو جائے گی.